السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ نماز میں السلام علیک ایھا النبی ہم پڑھتے ہیں، اور یا کا لفظ ہو یا ایھا کا لفظ ہو، یہ ندا کے حروف ہیں۔ تو اس کا تو صاف مطلب ہے کہ پھر عام جو لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ یا نبی، اس طرح کے جو الفاظ بولتے ہیں پھر وہ بھی جائز ہوئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے کہ یہ حروف ندا آپ اس لیے استعمال کریں کہ جس کو آپ مخاطب کریں وہ آپ کی بات سنیں اور اس کا جواب بھی دے۔ اگر یہ مراد ہو جس طرح عام لوگ یا رسول اللہ یا نبی یا اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، ان کی مراد یہی ہوتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں اور ہماری باتیں سنتے اور سمجھتے ہیں اور ان کا جواب دیتے ہیں۔ یہ نظریہ بالکل باطل ہے، قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ کے صریحاً خلاف ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا انک میت و انہم میتون، اور بھی آیات ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ تو اس طرح کی کئی آیات ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، تو جو فوت ہو جائے اس کے لیے ندا یہ بالکل جائز نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ جو نماز میں ایھا النبی وغیرہ کے الفاظ ہیں، تو اس حوالے سے یہ بات یہ دوسری ہے اور بڑی اہم ہے سمجھنے والی۔ یہ حروف تو ندا کے ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مقصود ان سے منادہ کو مخاطب کرنا نہیں ہوتا، اور یہ ہر زبان میں اس طرح کے جملے اور حروف چلتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں واہ علامہ اقبال، کمال شعر پڑھا آپ نے، اقبال، یا آپ نے شعر بہت اچھا پڑھا، واہ قائد اعظم، سوچ بڑی کمال تھی تیری۔ اس طرح کے الفاظ جو ہمارے ہاں بولے جاتے ہیں، یا اپنے کسی فوت شدہ، کسی کا کوئی بیٹا فوت ہوا، کوئی عزیز فوت ہوا، تو اس کے لیے کہ بیٹا آپ نے بہت ہمیں غم دیا یار، دکھ دیا، آپ کے جانے سے بہت ہم پریشان ہیں۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی جدائی پر بولا تھا کہ اے ابراہیم ہم تیری جدائی پر لمحزونون، غمزدہ ہیں۔ تو یا ابراہیم آپ نے لفظ بولا، اب اس سے مقصود سنانا نہیں تھا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہا انک لا تسمع الموتى، اے نبی آپ مردوں کو سنا ہی نہیں سکتے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں یا ابراہیم کہا، اس سے مقصود سنانا نہیں تھا، یہ ہر زبان میں چلتا ہے۔ اچھا، اس کی مزید صراحت بھی اگر آپ چاہیں تو بڑی واضح ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جو ہم التحیات پڑھتے ہیں، مقصود سنانا ہی تھا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا پڑھتے تھے؟ پھر ظاہر ہے آپ یہی پڑھتے تھے، اسی کی تعلیم تو آپ نے صحابہ کو دی، تو یہ بندہ اپنے آپ کو خود بخود مخاطب کرتا رہے، یہ کیا طریقہ ہوا پھر؟ اسی طرح اگر مقصود سنانا ہی تھا تو عام صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو سلام کہتے تو آپ جواب دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے؟ دیتے تھے آپ جواب۔ تو جب نماز پڑھاتے آپ، سارے صحابہ پیچھے نماز پڑھتے، سارے کہتے یا ایھا النبی، السلام علیک ایھا النبی، نبی جواب ہی نہیں دیتے تھے آگے سے، یہ کیا پھر طریقہ ہوا؟ اور پھر جب کسی کو سنانا ہوتا ہے تو بلند آواز کے ساتھ اس تک آواز پہنچائی جاتی ہے، اور صحابہ کرام تو یہ مخفی آواز سے پڑھتے تھے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس لیے یہ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ یہ جو قواعد ہیں یہ ہم نے بنائے ہیں، اصولی علماء جو ہیں انہوں نے بنائے ہیں، یہ شریعت نے بنا کر نہیں دیے ہمیں۔ قواعد کئی جگہ پہ فیل بھی ہو جاتے ہیں صرف نحو کے، جی، اس لیے یہ حتمی قاعدے نہیں، کیونکہ یہ قواعد علماء نے وضع کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وضع کر کے نہیں ہمیں دیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات ہوتی ہے اس میں کوئی سقم نہیں ہوتا، کوئی مسٹیک، غلطی، تسامح نہیں ہوتا، اور جو لوگ قاعدے بناتے ہیں وہ قاعدے ٹوٹ بھی جاتے ہیں کہیں نہ کہیں جا کر۔ لہذا حرف ندا کا ہر جگہ ایک ترجمہ نہیں ہوگا کہ ہم مخاطب کو، یہ جو منادہ ہے اس کو مخاطب کر رہے ہیں تو وہ ہماری بات سن بھی رہا ہے اور اس پر جواب بھی دے گا۔ تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ صحابہ کرام جب یہ الفاظ پڑھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے ان پہ، ایسا کہیں نہیں تھا۔ جبکہ عام جو سلام ہوتا تھا جس میں تخاطب مقصود ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب بھی دیتے تھے۔ جی، یہ بات بڑی واضح ہے، اس کو اچھے سے سمجھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔